پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن پر درود پڑھنا کب کب اور کیسے کیسے کام آتا ہے، پڑھتے جائیں سنتے جائیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں وہ کون سی خوراک ہے جو لوگ بڑا رغبت کے ساتھ پسند کرتے ہیں؟ تو اگر آپ غور کریں گے نا تو جو فروٹ ہے پھل جو ہیں وہ ساری دنیا میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، لذیذ بھی ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یقین کریں دنیا کا جب پھل کھاتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ جب دنیا میں ایسے پھل ہیں تو جنت کے پھل کیسے ہوں گے؟ اللہ ہمیں جنت کے پھلوں سے بھی محروم نہ فرمائے۔ اب میں آپ کو ایک جنت کے پھل کی بات کرتا ہوں اور بات بتاتا ہوں، اور وہ بات میں نہیں بتاتا، اس کی زبانی بتاتا ہوں جس کو میرے آقا نے شیر خدا کہا ہے، جسے نبی پاک نے بو تراب کا لقب دیا ہے، کوئی اور نہیں، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا جس کا پھل، اب ذرا غور کیجئے گا، دنیا کے پھلوں کو ذرا امیجنیشن میں اپنے خیالات میں لائیے گا، کیونکہ مولا علی نے بھی دنیا کے پھلوں کی مثال دی۔ فرماتے سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم اور شہد سے بھی میٹھا۔ کیا الفاظ ہیں! سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے بھی زیادہ نرم ہے، فرماتے شہد سے میٹھا، اور اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ یقین کریں تعریف بیان ہو رہی ہے اور منہ میں پانی آ رہا ہے، کیسا پھل ہوگا۔ اچھا یہ پھل کس درخت پر لگے گا؟ فرماتے ہیں جو درخت ہے، اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ ایسا درخت اور ایسا پھل جنت میرے رب کی ہے نا۔ اب کس کو ملے گا یہ پھل؟ مولا کائنات فرماتے ہیں لا یاکل منها الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ اللہ اکبر! دیکھا جائے تو کتنا آسان ہے کہ درود پاک کی کثرت پہلے تو جنت میں پہنچائے گی نا، پھر جنت کا پھل کھائیں گے۔ تو یعنی درود پڑھنے والے کو جنت بھی نصیب ہوگی اور اللہ کی رحمت سے جنت کا پھل بھی نصیب ہوگا۔ آج میری زبان نے اللہ اور اس کے رسول کا کتنا ذکر کیا، زبان سے بری باتیں بھی ہوئی ہوں گی، غلط بیانیاں بھی لوگوں سے ہو گئی ہوں گی، فضول باتیں بھی ہوئی ہوں گی، مگر اللہ رسول کا نام نہیں لیتے، وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے اس دن میں اپنے رب کے قریب ہوا، نیکیاں کر کے جنت کے قریب ہوا، یا معاذ اللہ آج کا دن مزید گناہ کیے اور جہنم کے قریب ہو گیا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ ہر سانس گزرتی جا رہی ہے، واپس نہیں آئے گی، مگر ہمارا کیا حال ہے ذرا غور کیجئے۔ کیا ہم اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں؟ حالانکہ اتنا آسان ہمیں ہماری شریعت نے نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں، یہ تینوں جملے کہنے میں آپ کے 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ آپ بھی کاروبار کام کاج کرتے، میں آپ سے پوچھتا ہوں 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماتے ہو؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ چلیں ایک فارمولا گھر بیٹھے ایک ٹرائی کیجئے گا، آپ کی جو بھی آمدنی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی مثال کے طور پہ ماہانہ 10 لاکھ روپے بھی آمدنی ہے جو چندی لوگوں کی ہوتی ہے، تو پھر آپ 10 لاکھ کو ڈیوائیڈ کریں، روز کے کتنے پیسے بنے؟ ٹھیک ہے، تو تقریباً 33,000 روپے بنیں گے روز کے۔ ایک گھنٹے کے کتنے بنے جناب؟ تقریباً 1200-1400 روپے گھنٹہ بن جائے گا۔ اچھا جناب، ایک گھنٹے کے بعد اب آپ منٹ پہ آ جائیں تو شاید یہ آپ کا 20 روپے منٹ بنے گا۔ یہ سب میں فی البدی کیلکولیشن کر رہا ہوں اور امید ہے ٹھیک ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔
یہ 20 روپے منٹ بنا، یہ 20 روپے منٹ کس کا بنا؟ جو مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہے، جو 10 15 20 ہزار روپے کماتا ہے، اس کا شاید 1 2 روپے منٹ ہی بنے گا. ٹھیک ہے، 20 روپے منٹ اور 10 روپے 30 سیکنڈ کے بنے. آپ کروڑوں روپے کمانے والے ہو نا، تب بھی 30 سیکنڈ میں شاید چند روپے ہی کماتے ہیں. مگر میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کما لیا 30 سیکنڈ میں. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کیا ہم سارے مل کر جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ اپنے سارے پیسے ملا لیتے ہیں، گھر پہ پڑے وہ بھی ملا لیتے ہیں، کیا مل کر خرید سکتے ہیں جنت میں درخت؟ Nobody have power to buy a tree in heaven. جنت میں درخت خریدنے کا کسی کے پاس پاور نہیں ہے. مگر آسان کتنا ہے، اللہ کا ذکر ایک بار الحمدللہ کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اللہ اکبر کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. درود پڑھیں، ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، اس وقت کو قیمتی بنائیں. وقت وہی قیمتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے، نبی کے نام پر گزر جائے، یاد مدینہ میں گزر جائے. یہ دل، یہ آنکھیں، یہ زبان اللہ نے کیوں دی ہیں؟ ان فضول کاموں کے لیے، ان بیکار باتوں کے لیے، ان حرام چیزوں کے لیے. پہلے کے زمانے میں نیک نمازی جو تھا نا، وہ بڑا دور تھا فلموں ڈراموں سے، اور جان چھوٹی ہوئی تھی ہماری. بڑا مشکل تھا نا، پہلے ٹی وی لانا پڑے گا، پھر کہیں سے VCR کرائے پہ لانا پڑتا تھا، پھر جناب فلم خریدنے جاؤ تو ادھر شرم آتی تھی. تو بڑی بچت تھی مولویوں کی، نیک لوگوں کی، نمازیوں کی. بچاؤ اپنی آنکھوں کو، بڑی نازک ہے ہماری آنکھیں. سرما لگاتے ہو نا، سرما لگاتے وقت سلائی پر ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، یار یہ کہیں سلائی میری آنکھ نہ خراب کر دے، درد ہوگا، بڑی نازک ہے میری آنکھ. اسکوٹر پہ جاتے ہوئے کبھی چھوٹا سا کچرا آنکھ میں چلا جائے، سرخ ہو جاتی ہے آنکھ، تکلیف ہوتی ہے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھ. مگر حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. کیسے برداشت کریں گے؟ کان صاف کرتے نا، ایئر بڈز کہتے ہیں، جو روئی جس سے ذریعے صاف کرتے ہیں، زیادہ زور سے دبائیں تو چیخ نکل جاتی ہے، اتنے نازک ہیں میرے اور آپ کے کان. مگر اے گانے سننے والوں، میوزک سننے والوں، حرام سننے والوں، بے حیائی کی باتیں سننے والوں، سنو. جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ جو حرام سنے گا اس کی کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوک دیے جائیں گے. ہے اتنی طاقت ہمارے اندر. بچاؤ اپنے آپ کو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ میں بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں. دنیا سے جانا ہے، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، یہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں نہ جانے کیسے کیسے حرام لکھ دیے جائیں گے. اور پتہ ہے قیامت کے دن جو ہے نا، ہمیں اپنا اعمال نامہ پڑھ کے سنانا ہے. سوچو یار، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور آپ لوگوں کو ان کے کوائف دکھا رہے تھے، کوئی ڈاکیومنٹیشن کا کام ہو رہا تھا، کوئی کاغذی کاروائی وغیرہ ہو رہی تھی. کہتے اسی دوران ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس سے گزرا، جو اندھا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا، اور اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا، اور اس لنگڑے نابینا کو سختی سے ہوئے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا. ایک تو بوڑھے کا ادب ہونا چاہیے تھا، اندھا بھی تھا، لنگڑا بھی تھا، مگر اس کو بڑے، جس کو کہیں کہ گھسیٹ کر وہ لے جا رہے تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا حال ہے شخص کا. تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ امیر المومنین، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تو نہیں جانتا. تو اس شخص نے کہا یہ ابن صبغہ ہے، جس پر بریک کی پھٹکار پڑی ہے. ایک اور شخص ہے جس نے اس کے لیے بددعا کی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس بندے کا نام کیا ہے؟ بریک تو لقب ہوا. کہا اس کا نام ایاز ہے. فرمایا ایاز کو لے کر آؤ. اب ایاز کو لایا گیا. سیدنا امیر المومنین نے کہا کہ یہ جو بنو صبغہ کا جو واقعہ ہے مجھے وہ سناؤ. اب وہ شخص کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ صبغہ کے 10 بیٹے تھے، اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا. میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا تھا. میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا.
میری پوری قوم میں وہی میرے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے. وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے، میرا مال ناحق چھین لیا کرتے. میں نے خدا کا خوف دلاتا، رشتہ داری اور ہمسائیگی کا واسطہ دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا. چنانچہ انہوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، مال بھی لے لیا، تکلیف بھی پہنچائی، بڑا ستاتے تھے. آخر کار تنگ آ کر میں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا اور رجب کے مہینے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ رجب بڑا حرمت والا، پاکیزگی والا مہینہ تھا. اب جب رجب کا مہینہ آیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اللہ میں دل کی گہرائی سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے، اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اس کو سختی سے کھینچتا پھرے. وہ شخص کہتا ہے چنانچہ میں نے جب یہ دعا کی، دل کی گہرائیوں سے بد دعا کی، ایک ایک کر کے اس کے 9 بیٹے مر گئے، ایک باقی بچا، وہ اندھا ہو گیا، اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے لانے والا اور لے جانے والا کتنی سختی سے گھسیٹ کر لاتا ہے اور لے جاتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائی، کیا سیکھنے کو ملا کہ ظلم جو ہوتا ہے نا، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. آج کوئی شخص کسی کا مال دبا لیتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر لیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کہتا میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے پاس بڑا مال ہے، یہ میرا کیا کر سکتا ہے، اس کو تو چوٹی کی طرح مسل دوں گا. میری بڑی ٹور ہے، میں علاقے کا بڑا ہوں، خاندان کا بڑا ہوں، محلے میں میرا نام ہے، میں سیاسی تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میری پاور دیکھو کتنی ہے، میری باڈی میں اتنی طاقت ہے. کچھ لوگوں کو اپنی جان پر بڑا، جس کو کتنا زوم ہوتا ہے کہ میرے سامنے تو آئے تھپڑ مار کے گرا دوں گا. ٹھیک ہے، سامنے والا کمزور ہے، لاغر ہے، تعلق بھی نہیں، غریب بھی ہے، مفلس بھی ہے، کر بھی کچھ نہیں سکتا. تو یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں، مگر جو مظلوم ہے نا، سچی بات بتاؤں، بہت طاقتور ہے. مظلوم بڑا پاورفل ہے، اور میں خود نہیں کہہ رہا، سنو میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، کتنی طاقت ہے، کیسا کنیکشن ہے اس کا. تمہارا دنیا کے وزیر سے، دنیا کے وڈیرے سے، دنیا کی پولیس سے، دنیا کے منسٹر سے تعلق ہے نا، اس لیے روب ہے. اچھا، بدماشوں سے تعلق ہے، گینگ والوں سے تعلق ہے. تمہارے ایک فون پہ 10 لوگ آ جاتے ہیں، اسلحہ لے کر آ جاتے ہیں، کر لو سارے تعلق استعمال. آؤ میں بتاتا ہوں مظلوم کی طاقت کیسی ہے، اس کے پاس کون سا کنیکشن ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلومی فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، ڈرو مظلوم کی بد دعا سے، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس کی دعا براہ راست رب تک پہنچتی ہے، بلا حجاب اس کی پکار سنی جاتی ہے. آپ کو میں زندگی کے کچھ ایسے معاملات بتانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں، بڑا معاملہ سیٹ چل رہا ہوتا ہے، فیملی بھی خوش ہے، کاروبار بھی بہت اچھا ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، عزت بھی بڑی ہے، صحت بھی بڑی اچھی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، تمام چیزیں زبردست جا رہی ہیں. اور کبھی ایسا ہونا کہ سب چیزیں بہترین ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونے لگیں، صحت بھی خراب ہو گئی، کاروبار بھی ٹوٹنے لگ گیا، خاندان میں بھی لڑائی ہونا شروع ہو گئی، بچے بھی بیمار ہونے لگ گئے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک چیز خراب کیوں ہو رہی ہے؟ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، پلیز خدا کے واسطے رک جانا اور فوراً چیک کرو کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں مار لیا، کہیں کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا، کہیں کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. یاد رکھنا، اگر مظلوم کی بد دعا ہے نا تو پھر بربادی مقدر ہے. آپ دیکھو نا، 10 بچے تھے، سب چلے گئے دنیا سے، اور جو ایک بچا وہ اندھا اور مفلوج ہو گیا.
کیونکہ اس نے دل سے دعا مانگی تھی, تڑپ کر دعا مانگی تھی. زندگی میں کام ایسے کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ لوگ دعا دیں, میرے پیچھے بھی لوگ میرے لیے دعا کریں, میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے دعائیں دیں. کوئی یہ نہ کہے کہ جان چھوٹی, بڑی تکلیف دینے والا تھا, چلا گیا دنیا سے. زندگی ایسی نہ گزارنا کہ آپ چلے جائیں سامنے سے تو پیچھے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ یا اللہ اس سے تو ہی بدلہ لے. پھر رب نے بدلہ لینا ہے. جب وہ قہر نازل فرمائے گا تو کسی میں تاب نہیں ہے. بڑے بڑے ترم خان ہم نے تباہ ہوتے اور برباد ہوتے دیکھے ہیں. بندہ تخت سے تختے پر پہنچ جاتا ہے, محل سے روڈ پر آ جاتا ہے, زکات دینے والا زکات لینے والا بن جاتا ہے. کبھی اپنے مال پر, اپنے تعلقات پر, اپنے عہدے پر غرور نہ کرنا, اور کبھی کسی کو تکلیف نہ دینا. ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے بربادی مقدر بنی. ایک شخص کسی بازار میں مچھلی بیچتا تھا اور اس کا ایک روزانہ مچھیرا تھا. ایک حکومت کا عہدیدار اس بازار میں سروے کے لیے گیا. جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بڑی فریش مچھلی ہے. اس نے کہا یہ مچھلی دکھانا ذرا. اس مچھیرے سے وہ مچھلی لے لی, اور جب مچھلی لی نا تو وہ مچھلی پھڑک رہی تھی, کہ بہت فریش ہے. اس نے کہا صاحب یہ 500 روپے کی ہے. کہتا کبھی ہم نے پیسے دیے, ہم سے پیسے مانگتے ہو. مچھلی لے کر گھر کی طرف چلا گیا. وہ مچھیرا چیختا رہ گیا کہ بھائی میری روزی ہے, بچوں کا روزگار ہے, میں آج روٹی کیا لے کے جاؤں گا گھر پر. اس نے پھر کر دیکھا نہیں, وہ افسر چلا گیا. مچھیرا روتا رہ گیا. وہ افسر جب گھر کی طرف وہ مچھلی پکڑ کے لا رہا تھا تو مچھلی بہت تیزی سے ہل رہی تھی. ہلتے ہلتے اس نے انگوٹھے کو کاٹ لیا. نارمل سی بات تھی, مچھلی کبھی کبھی ایسا کوئی نقصان پہنچا دیتی ہے. گھر پہ آیا, بیوی کو کہا دیکھو کیسی فریش مچھلی لایا ہوں. حرام کی تھی نا, فریش ضرور تھی, نظر میں بھی بڑی اچھی تھی, قیمتی تھی, مگر حرام کی تھی. کسی کا حق مار کر لایا تھا. کہا اس کو پکاؤ. بیوی نے چولہا جلایا, پکانا شروع کیا. جو افسر تھا وہ جا کر سو گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو اس کو انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہوا. آنکھ کھل گئی, دیکھا تو پورا انگوٹھا لال ہو چکا تھا, سوج گیا تھا. کھانا بعد میں کھاتا ہوں, دوست ہے میرا ڈاکٹر, اس کو دکھا کے آتا. ڈاکٹر کے پاس گیا, کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب یہ انگوٹھے کو کیا ہوا, بڑی تکلیف ہو رہی ہے, کوئی انجیکشن دو, کوئی ٹیبلٹ دو. ڈاکٹر کہتا ہے یہ انجیکشن ٹیبلٹ کا معاملہ نہیں, یہ تو تمہارے انگوٹھے میں زہر پھیل رہا ہے. ابھی ابھی فیصلہ کرو, میں تمہارا دوست ہوں اس لیے بتا رہا ہوں, دیر کرو گے تو یہ پورے ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا, یہ انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا. کہتا ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا ہے. کہا نہیں ابھی ابھی فیصلہ کرو. ڈاکٹر بڑا قابل تھا, دوست بھی تھا. کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں تو کاٹ دیں. انگوٹھا کٹوایا, آنکھوں میں آنسو, گھر واپس آیا, بیوی کو بتایا دیکھو میرا انگوٹھا کٹ گیا. کہ اچھا اب کا کھانا نہیں کھانا, تکلیف بہت ہے, میں سو رہا ہوں. لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھل گئی. اب یہ پورا ہاتھ لال ہونا شروع ہو گیا, پورے ہاتھ میں درد ہے, پورے ہاتھ میں تکلیف. پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچا, ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہو, انگوٹھا کاٹ دیا, ہاتھ پھر تکلیف میں. کہتا ہے میرا فارمولا فیل ہو گیا, تمہارے پورے ہاتھ میں زہر پھیل گیا. جلدی ڈیسائیڈ کرو, جلدی فیصلہ کرو, یہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ پورے بازو میں زہر پھیل جائے گا. یہ پنجہ کٹوا لو. مرتا کیا نہ کرتا, بہت درد ہو رہا تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہاتھ ہی کاٹ دو. پنجہ کٹوایا, گھر آیا, بہت غم زدہ, بہت غمگین. لیٹا, رات دیر سے پھر آنکھ کھل گئی. اب پورے بازو میں تکلیف, پورا ہاتھ سوجنے لگ گیا, چیخیں نکل رہی ہیں. اس افسر کا ایک دوست بھی تھا جو یہ پورا ماجرا دیکھ رہا تھا. وہ دوست کہتا ہے کہ یار یہ بتاؤ یہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, آج کچھ نیا کام کیا ہے تم نے, کوئی ایسی چیز ہوئی جو ان یوزول ہے, پہلے کبھی نہیں ہوئی. سوچنے لگا, کہتا ہاں یار آج میں نے مچھیرے کی مچھلی چھین لی تھی. وہ روتا رہ گیا, میں مچھلی لے کر آ گیا, اور اس کے بعد سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. وہ دوست بڑا عقل مند تھا, کہتا سارے کام چھوڑو, جلدی چلو اس مچھیرے کے پاس, اس سے معافی مانگو.
ورنہ ایک ایک کر کے تیرے جسم کے سارے حصے کٹ جائیں گے. رات دیر سے وہ گاؤں میں پہنچے, مچھیرے کا گھر تلاش کیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اس کا گھر تلاش کیا. وہ مچھیرا باہر آنکھیں ملتا ہوا نکلا کہ اس وقت رات کون آیا ہے. دیکھا وہی افسر کھڑا ہے, ایک اور نوجوان بھی ہے. جیسی بچیرا باہر آیا وہ افسر قدموں میں گر گیا, کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, دیکھو میرا کیا حال ہو گیا ہے. تو کہتا ہے غریب آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے, ہاں بڑے دل والے ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ اچھا تمہیں تکلیف ہے, چلو میں نے تمہیں معاف کیا. وہ نوجوان کہتا ہے ایک بات تو بتاؤ, تم نے کیا کیا تھا جب یہ تمہاری مچھلی چھین کر گیا. کہتا میں نے کچھ نہیں کیا, جب یہ مچھلی چھین کر گیا نا میں بہت غمگین تھا, مجھے پتا تھا پورے دن کی روزی لے گیا میری. میں نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہے تھے یا اللہ میں کمزور ہوں, یہ طاقتور ہے, اس نے مجھ پر ظلم کیا, میں بگاڑ نہیں سکا مالک اس کا, اب میرا بدلہ تو لے رہا ہے. اے اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں اپنا معاملہ, اب تو نے اپنی طاقت کا نظارہ دکھانا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی, خدا را یہ مت سمجھو کہ میں طاقتور ہوں, یہ مت سمجھو کہ میرا 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 کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. فرعون, حامان, نمرود بڑے بڑے آئے جو دنیا میں حکومت کرنے والے تھے, اپنے آپ کو خدا کہنے والے بن گئے, مگر کسی کو مچھر سے ہلاک کیا, کسی کو تباہ و برباد کر دیا, کسی کو میرے رب نے نیل میں غرق کر دیا. کبھی اپنے آپ کو مت سمجھنا, ڈاؤن ٹو ارتھ رہو, زمین کے ساتھ لگے رہو, عاجزی انکساری کا پیکر رہو. اگر اللہ بلندی دے اور جھک جاؤ. جس درخت پر پھل لگتے ہیں نا وہ پھل جھکا ہوا ہوتا ہے, عاجزی ہوتی ہے, ادھر پھل لگتے اور ہم سر اٹھا لیتے ہیں. سوچو تو صحیح, پیسے کس نے دیے, ہم تو مالدار نہیں تھے, اللہ نے مالدار بنایا جس کو بنایا, عزت اللہ نے دی, شہرت رب نے دی. ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ عطائیں بڑھاتا, ہم سجدے بڑھاتے, ہم شکر بڑھاتے, ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے, مگر ہم بندوں پر ظلم کرنے لگ گئے. اے ظلم کرنے والوں, اے مال دبانے والوں, اے قرضے نہ لوٹانے والوں, اے زمین پر قبضہ کرنے والوں, اے بچیوں کا حق دبا لینے والوں, اے ورثے کا مال دبانے والوں, سنو, تم کو جو کرنا ہے کر لو, مگر جس دن رب نے بدلہ لینا ہے, جس دن رب کا قہر آنا ہے, پھر کوئی نہیں ٹھہر سکے گا. اور اگر دنیا میں نہ بھی بگڑا تمہارا کچھ, تو قیامت کا دن تو ہے نا, اس دن تو حساب ہوگا نا, اس دن تو انصاف ہوگا نا. اور سنو وہاں کا انصاف کیا ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس نے کسی کے 3 پیسے, میں 3,000 روپے کی بات نہیں کر رہا, میں 3 لاکھ روپوں کی بات نہیں کر رہا, میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لیے, کل بروز قیامت اس کو اس کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. ہے 700 مقبول با جماعت نمازیں, 3 پیسے, ادھر تو لاکھوں روپے ہڑپ کیے ہوئے. کاروباری لوگ ہیں نا, بل آیا ان کے پاس کسی بیچارے کپڑے والے کا یا جو بھی آپ کا سپلائر ہے, 40,222 روپے بنے, کہتے 222 نہیں دوں گا, 40,000 دوں گا. اس طرح پیسے نہیں اڑا سکتے آپ اوپر کے, اس کی اجازت ہے, وہ دل سے اجازت دے رہا ہے, مجبور ہے بیچارہ, کہتا دے ہی دیتے تو چلے آپ کی مرضی. اگر کوئی ڈسکاؤنٹ چاہیے تو راضی خوشی سے ڈسکاؤنٹ ہوگا, جبرن نہیں ہوگا. ٹھیلے پہ جاتے ہیں فروٹ والے کے, چنے والے کے ٹھیلے پہ گئے, اس سے باتیں کرتے کرتے ایک فروٹ اٹھا کے کھا لیا, یہ اجازت نہیں ہے. دن کا بھی کسی کا بغیر اجازت آپ استعمال نہیں کر سکتے. غور کر لیجئے, حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. توبہ کر لو, آج لوگوں کا حق لوٹا دو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ سے فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے. اگر میں یہی سوال آپ سے کر لوں کہ بتاؤ کون مفلس ہے, تو آپ بھی وہی جواب دیں گے جو نارملی جو صحابہ کرام نے اس زمانے میں جواب دیا تھا. صحابہ کہتے ہیں حضور جس کے پاس مال نہیں ہے, درہم و دینار نہیں ہے, وہ مفلس ہے. ہم بھی آج یہی سمجھتے ہیں نا, جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ مفلس ہے. نبی پاک نے فرمایا نہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, پیارے آقا فرماتے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, صدقہ بھی ہوگا. اے نمازیوں سنو, اے حاجیوں سنو, اے صدقہ دینے والوں سنو, آقا فرماتے ہیں کیا لے کر آئے گا, مگر اس حال میں آئے گا
کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی کا مال دبایا ہوگا, وہ لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. آج تمہارے سے کوئی نہیں بگاڑ سکتا نا, اس دن تو رب ان کے ساتھ ہوگا نا. کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ اس نے وہ ہمارا ہم پر ظلم کیا ہے, ہمیں ذلیل کیا, ہمیں گالیاں دی, ہمیں لوگوں کے سامنے اس نے ذلیل کیا, ہمارے پیسے دبا لیے. اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس دن چیک بک تو ہوگی نہیں کہ یا اللہ وہ پاکستان میں اپنے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ رکھ کے آیا ہوں, اے اللہ تو ان کو دے دے. اس دن اکاؤنٹ نہیں چلے گا, اس دن اکاؤنٹ چلے گا نیکیوں اور گناہوں کا. میرے آقا فرماتے ہیں پھر ایک ایک حق مانگنے والے کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی. نبی پاک فرماتے اتنے لوگ ہوں گے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, پھر بھی حقدار باقی بچ جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ نیکیاں ختم ہو گئی. بینک کرپٹ کرتے نا لوگ, کہتے پیسے نہیں ہے بھائی جو کرنا ہے کر لو. ادھر یہ نہیں ہوگا, نیکیاں ختم. اب فرمایا ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے. اب حق لینے والے گناہ ڈال کے جائیں گے اپنے, اور پھر یہ وہ بد نصیب ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آیا مگر اب اسے جہنم میں ڈالا جا رہا. یہ سجدے, یہ نمازیں, یہ روزے, یہ عبادتیں بہت اچھی بات ہے, مگر ظلم نہ کرنا, حق تلفی نہ کرنا, لوگوں کے دل نہ دکھانا, کہیں ایسا نہ ہو یہ ساری عبادتیں برباد ہو جائیں.